बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमशहरी आरिफ हमीद भट्टी, पाकिस्तान की अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, एक तो जानते हैं आप, बलूचिस्तान में दहशत गर्दों ने पाकिस्तान का अमन तबाह करने के लिए बहुत ज़्यादा तबाही डाली, बेगुनाह लोगों को शहीद किया गया और हमारे सिक्योरिटी के जवान भी शहीद हुए। दूसरी तरफ KPK से भी कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही, लेकिन हुकूमत की तमाम तर तवज्जो बानी PTI को फिक्स करने में जोर लगाया जा रहा है, जिसके नतायज हुकूमत की नफरत आवाम के लिए बढ़ती जा रही है और हुकूमत को सिर्फ नापसंद नहीं बल्कि नफरत की निगाह से देख रहे हैं कि ये हुकूमत एक तरफ मुल्क का अमन तबाह हो गया, कारोबारी हजरात ख़त्म हो गए, टेक्सटाइल मिलें लूमें बंद हो रही हैं, लोग बिजनेसमैन जा रहे हैं। दूसरी तरफ हुकूमत चाहती है कि इमरान खान बानी PTI जेल में रहे, और जबकि 24 करोड़ आवाम ने 8 फरवरी को फैसला दिया था कि वो इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान देखना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत ने मली भुगत और सरकारी मुलाजमों की पुष्ट पनाही पर औरों को अगवा करके धमका कर डरा कर फार्म 47 से चोरी की मैंडेट की हुकूमत बना दी, जिसकी वजह से मुल्क में अदम इस्तेकाम और सियासी इंतशार रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी खुसूसन नौजवान बड़ी तादाद में मुल्क से बाहर जा रहे हैं कि यहाँ किसी की जानो माल महफूज नहीं। यहाँ मुल्क को आइन और कानून की बजाय धौंस धांधली और पनाह के तहत चलाया जा रहा है। नाज़रीन, अब अगस्त का एहतमाम होने को है। 14 अगस्त को पाकिस्तान बना 1947 में। हिंदुस्तान से तो आज़ादी ले ली, पर सरकारी अफसरों से हमने गुलामी 76 साल से जारी रखी और मुख्तलिफ अदवार में पाकिस्तानी कौम को गुलाम बनाया गया, आवाम की राय को चोरी किया गया, ताकतवर हल्के मनपसंद लोगों को हुकूमत देते रहे और मुल्क डिफ़ॉल्ट होता रहा और दिवालिया होता रहा और मुल्क में एक मायूसी की लहर फैल गई। ऐसे में इमरान खान ने जीत के लोगों का हौसला बढ़ाया, आवाम को सर उठाकर जीना सिखाया, आइन और कानून समझाया, सियासी शऊर बेदार करने की कोशिश की, जिसके नतीजे में 2024 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का क्लीन स्वीप हो गया, लेकिन उन्हें जिता दिया गया। लेकिन अब अगस्त ख़त्म होने को और कहते हैं कि सितंबर कभी कभी सितमगर भी साबित हो जाता है। बज़ाहिर तो लगता है कि सितंबर हुकूमत के लिए सितमगर साबित होगा और बैसाखियों के ज़रिए आई हुई हुकूमत अब चल चलाओ है, क्योंकि कभी इम्कान है कि अगर मज़ीद किसी केस में नहीं पकड़ा जाता तो इमरान खान की चंद रोज़ में ज़मानत यकीनी हो जाएगी। लेकिन क्या हुकूमत अदालतों का हुक्म मानेगी या मज़ीद अल-कादर या किसी और केस में गिरफ्तारी डालेगी? इमरान खान ने जेल में कहा है मुझे मारने की साजिश की जा रही है, और मुल्क की 2 अहम तरीन शख्सियात को उन्होंने मुबैना तौर पर उसका जिम्मेदार ठहराया है। नाज़रीन, खुदा न खास्ता पाकिस्तान के हालात बांग्लादेश जैसे तो नहीं, लेकिन उससे कम बदतर भी नहीं। बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म जिसने आर्मी चीफ अपना रिश्तेदार लगवाया था हसीना वाजिद ने और दीगर अहदों पर अपने लगाए थे, लेकिन जब आवाम का जमे गफीर निकला तो उसे जहाज़ में मुल्क छोड़ के भागना पड़ा, उसके हमायतियों को भी अपने नौकरियों से जाना पड़ा। क्या हम पाकिस्तान के अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज कर रहे हैं? हमें आइन और कानून को मानना होगा, हुकूमत को हटदर्मी छोड़ना होगी और मुखालफिन को जेल में बंद करने या सहाफ़त को कब्ज़ा करने की बजाय इज़हार राय का हक देना होगा। अरशद शरीफ की गवाही तो आ गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि उसके खिलाफ मुकदमे गलत थे, लेकिन उसके मुजरमान आज भी दंदनाते फिर रहे हैं और हुकूमत के माउथ पीस सहाफ़ी नामी चीज़ें हुकूमत का वर्शन और अहम अदारों को टारगेट कर रहे हैं, जबकि सहाफ़ियों को सच बोलने से भी रोका जा रहा है, जिसकी जिंदा मिसालें दर्जनों हैं। हम आ जाते हैं फिर दोबारा सियासत में। पाकिस्तान में इस वक्त जो खेल खेला जा रहा है वो अपनी आखिरी मरहले में बदीउल नज़र में लग रहा है। लगता है कि इसका इख्तिताम होने वाला है, जुल्म की सूरज गुरूब होने वाला है, सच्चाई का सच आने वाला है।
ستمبر ستمگر بھی ہو سکتا ہے، لیکن عمران خان کی تو آگے ہی 13 ماہ سے گرفتار ہیں، اس کے 90% لوگوں کے پاس مقدمہ درج ہے۔ اس کے لیے تو ستم کیا ہوگا، اب ستم تو ڈٹے گا جنہوں نے ملک کا اربوں روپے کھایا، محفل فلیٹ لیے اور منی ٹریل لی، یعنی شریف فیملی، سرے مہر بنایا اور اپنے آپ کو مینٹل داخل کر دیا، یعنی زرداری فیملی۔ اور مولانا فضل الرحمان تو نہ ادھر کے ہے نہ ادھر کے ہے، منو نوٹ دہا میرا موڈ بنے، نہ حکومت کے ساتھ کھل کے آتے ہیں، اور حکومت کی اصلاح پروائی سے ملک میں دوبارہ دہشت گردی پروان چڑھ رہی ہے۔ پاکستان میں جو حالات ہیں اب شاید پہلے اتنے گمبھیر نہیں تھے، لیکن حالات کی سنگینی کی بجائے حکومت پی ٹی آئی کو ختم کرنے اور خود کا وجود خود ختم کر چکی ہے۔ حکومت کی پوری کوشش ہے کہ ستمبر کا ستم کا نشانہ کسی نہ کسی طرح عمران خان اور ان کی جماعت کو بنایا جائے، جبکہ وہ عقل سے آری حکمران یہ نہیں جانتے، وہ تو 9 اپریل 2022 سے ہر قسم کا ستم سہ سہ کے کندر بن گئے ہیں۔ اب تو جو ہوگا، جتنی تیزی سے گیند کے اوپر پھینکو گے آپ کی طرف ہی آئے گا اور اس تمہارے منہ پر ہی لگے گا۔ یہ میں حکمرانوں کو گزارش کروں اور ان کے چیلے چمچوں کو بھی جو سرکاری عہدوں پر فائدہ ہے، چیلے چمچے کرچے لگڑ بگڑ۔ خیر، حکومت اس لیے عمران خان کو مزید نشانہ بنانے کے لیے جو انہیں مقبول کرتی جا رہی ہیں، اس کے لیے آئینی ترامیم کا بھی تیاری ہو رہی ہے۔ کبھی کہتے ہیں چیف جسٹس کی 3 سال ہوگا فائد عیسیٰ، پھر اس ڈوبتی کشتی کو بچائے گا، کبھی کہتے ہیں 62 سال عمر ہوگی، صرف انصاف سے ڈرتے ہیں۔ یہ کیسے حکمران ہیں، یہ کیسے بہادر ہیں کہ آئین سے ڈرتے ہیں، قانون سے ڈرتے ہیں، انصاف سے ڈرتے ہیں، اختلاف رائے سے ڈرتے ہیں اور بیرون ملک اربوں روپے رکھتے ہیں۔ عمران خان کے خلاف یہ بھی بعض لگڑ بگڑ صحافی، لگڑ بگڑ سمجھتے ہیں آپ، لگڑ بگڑ صحافی یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا کیس ملٹری کورٹ میں بھجوانے کا منصوبہ بھی بنایا جا رہا ہے، جبکہ بادی النظر نے سیولین کے کورٹ سپریم کورٹ میں پڑھا ہے کہ ملٹری کورٹ میں جا ہی نہیں سکتے۔ لیکن انسان کے بنائے ہوئے پلان کے منصوبوں کے آگے ایک اللہ کا بھی پلان ہے، ہوتا وہی ہے جو میرا رب چاہتا ہے، اور رب مجھے یقین ہے کہ یہ جبر کا موسم ختم ہوگا۔ جبر کا موسم کب ختم ہوگا؟ جب آپ چاہو گے، جب ہم چاہیں گے، جب قوم چاہے گی۔ ابھی فی الحال حکومتی کیمپ میں خبریں سامنے آ رہی ہیں، اس پر شب خون مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حکومت نے 1997 کے ایکٹ میں ترامیم کے ذریعے سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد 23 تک بڑھانے کا بل لانے کی کوشش کی ہے، تاکہ مختلف ہائی کورٹ سے من پسند جج لا کر جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر منیلا جیسے کریڈیبل کے مقابلے میں پوائنٹ سکور کر سکیں۔ لیکن عدلیہ ڈٹی ہوئی ہے، ڈٹ کر کھڑی ہے، وہ انہیں چور دروازوں سے بھاگنے کا راستہ نہیں دے گی۔ ذرائع کے مطابق آئندہ ہفتے میں یہ بل مسلم لیگ نون لیگ کے دانیال چودھری پرائیویٹ ممبر بل کے طور پر اسمبلی میں پیش کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی طرز پر قانون سازی کا بھی امکان ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہو رہا امکان ہے۔ اس قانون کے ذریعے نظر ثانی اپیل میں زائد جج شامل کرنے کی تجویز جس کا اطلاق ماضی سے ہوگا، جبکہ کوئی بھی ایسا قانون نہیں بنایا جا سکتا جس کا اطلاق ماضی سے اس دن سے ہوتا ہے، لیکن یہ آئین شکنی کے عادی ہیں۔ عمران خان نے 2 اسمبلیاں توڑی، کے پی کے اور پنجاب 90 دن میں الیکشن نہیں کرایا، لہذا اب نت نئے طریقے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور اقتدار میں رکھنے کے لیے غیر آئینی ترامیم کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، موجودہ جو یہ کہہ رہے ہیں ماضی سے ہوگا، اس ترمیم کا مقصد نشستوں کے کیس میں نظر ثانی درخواست پر اثر انداز ہونا ہے، تاکہ 13 رکنی بینچ میں جس میں 8 ججوں نے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ دیا ہے کہ محفوظ استحقاق انہیں دیا جائے، جس پر سلیکشن کمیشن، وہ معافی چاہتا ہوں، الیکشن کمیشن عمل نہیں کر رہا۔ اب اس سے بھاگنے کے لیے اس کو تبدیل کرایا جا سکے۔ اگر ان حربوں سے کامیابی نہ ملی، جو بظاہر ملتی نظر نہیں آتی، حکومت دل برداشتہ ہو کر اپنے ہی لائے گئے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو بھی ختم کرنے کا قدم اٹھا سکتی ہے، اور صرف ان کا مقصد ہے میری حکومت بچا، چاہے ملک کو جتنا مرضی نقصان ہو۔
جس کے تحت بینچ کی تشکیل کا اختیار، یعنی کہ جو اب سپریم کورٹ کے 3 سینئر جج سمان چیف جسٹس کرتے ہیں، دوبارہ چیف جسٹس بینچ کی تشکیل چیف جسٹس کی بجائے صرف چیف جسٹس کو ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب جیل میں بیٹھے پورے نظام پر حاوی عمران خان اس وقت دیدہ دلیری سے 8 ستمبر کے جلسے کی ایک ٹریننگ پوائنٹ کے طور پر بہت بڑا ثابت کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے اپنی پارٹی کو ہدایت بھی کر دی ہے کہ 8 ستمبر کا جلسہ اسلام آباد میں مثالی ہوگا، جس کی منزل ڈیالہ جیل کے دروازے کھولنے کی شکل میں بھی سامنے آ سکتی ہے۔ عوامی دباؤ کے تحت جھوٹے مقدمات کا خاتمہ کرنا پڑ سکتا ہے حکومت کو۔ انٹرنیشنل میڈیا عمران خان کی بے گناہی کہہ رہی ہے۔ عمران خان نے کل توشہ خانہ 2 کیس میں بھی ضمانت کی درخواست دائر کر دی ہے۔ اس سے پہلے جتنے بھی مقدمات عمران خان کے خلاف ہوئے وہ سب کے سب ریت کی دیوار کی طرح بکھر گئے۔ اب آئندہ ہفتے میں القادر یونیورسٹی کا کیس کا فیصلہ حکومت چاہتی ہے جلد آ جائے تاکہ عمران خان کی رہائی نہ ہو۔ اس کیس میں بھی عمران خان کا سزا سنانے کی کوشش کی جائے گی، لیکن جب بھی اپیل ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں جائے گی وہ کیس بھی زیرو ہو جائے گا، زیرو، جیسے صفر ہو گیا جو اعتزاز احسن نے کہا تھا، کیونکہ کیس ایک ٹرسٹ بنانے پر کیا گیا ہے، اور ٹرسٹ بنانا کوئی جرم نہیں جس سے عمران خان کو اور اس کی اہلیہ کو کوئی مالی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ دوسری جانب تاجروں نے ٹیکس کے خلاف ملک بھر میں آج شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان کیا ہے۔ جماعت اسلامی مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی نے تاجروں کے ساتھ مل کر شٹر ڈاؤن کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ انڈسٹری چل نہیں رہی، کاروبار چل نہیں رہے، حکومت جبر، ظلم اور فسادیت پر چل رہی ہے۔ آخر عوام کی رائے کو ماننا ہوگا اور اس ملک کو، عوام کو حقیقی آزادی دینی ہوگی۔ اس کا ایک ہی طریقہ صاف شفاف الیکشن، پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی، لوگوں کی ترقی اور پاکستان کی خوشحالی اسی میں۔ یہ وہ حالات تھے ناظرین جو آپ کے سامنے رکھے۔ کل کیا ہوگا یہ تو اللہ کو پتہ، لیکن حکومت کے لیے ستمگر ثابت ہونے کے امکانات روشن ہوتے جا رہے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔